مجھے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں جو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ، تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے۔ پھر اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا۔ ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، بس تم ان سے چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو اور ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو۔ حضرات محترم، آج آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ آیت نمبر 60 کی تلاوت اور ترجمہ اور اس کا جو شان نزول تھا وہ آپ نے گزشتہ درس میں سماعت کیا۔ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا چلو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ منافق نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کسی کی رعایت نہیں کریں گے اور اس سے میرا مطلب حاصل نہ ہوگا، اس لیے اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی سے اس کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف رشوت خور ہے، اس لیے اس نے یہودی ہونے کے باوجود اس کو تسلیم نہ کیا۔ ناچار منافق کو فیصلے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور آنا پڑا۔ رسول صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے حق میں دیا، منافق کے خلاف ہوا۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق اس یہودی کو مجبور کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا۔ یہودی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میرا اور اس کا معاملہ آپ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، لیکن یہ حضور علیہ السلام کے فیصلے سے راضی نہیں بلکہ آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ابھی آ کر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس کو قتل کر دیا اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ اس منافق کے رؤساء حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، لیکن ان آیات میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعیین نازل ہو چکی تھی، لہذا رؤساء کے مطالبے کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسترد کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، حضور کا عشق ہوگا، حضور کا ادب و احترام ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو، ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے والی آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے۔
یہاں منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ویسے تو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے منہ پھیرتے ہیں، لیکن جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے، جیسے بشر منافق پر آ پڑی، تو کیا پھر بھی یہ آپ سے علاج کریں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس وقت اپنی کرتوتوں کی تعمیلیں کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف اور صرف بھلائی کرنا تھا اور دو فریقوں کے درمیان اتفاق کرانا تھا۔ تو یہ منافقین کا طریقہ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ منافقین آتے تو کہتے کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن جب یہ منافقین اپنے دوستوں کے پاس جاتے، کفار مشرکین کے پاس جاتے، تو پھر ان کے ساتھ مل کر کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے لیے جہنم کے اندر دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا ادب و احترام ہوگا، حضور کی محبت ہوگی، حضور کا پیار ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو، ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ